السلام علیکم. میرا نام فیصل ہے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا برتاؤ اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہلکا سا مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ عورت جو سی ہے وہ بغیر ایک توقف کے رونا شروع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلاتی ہے اور روتی بھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بلاوا بھیجتے ہیں کہ ان کو بلا کے لے کے آئیں. تو وہ روتی روتی واپس آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے. کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ بوڑھی عورتوں جو سی ہیں ان کا جنت میں جائیں گی، وہاں جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے سب جوان ہوں گے. یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ سب کو بہت زیادہ کیئر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں، آپ کے اندر جو ہے نا دوسروں کو بیسکلی یعنی پیار دینا، محبت دینا اور کیئر کرنا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ مطلب جنگ اور تجارت اور آپ ٹیچر بھی تھے، یہ تمام چیزیں باتیں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے کیونکہ دونوں جہانوں کے لیے رحمۃ اللہ عالمین ہے. تو اس طرح کے بے شبہ جو سے ہیں وہ اسلامی کتابوں میں واقعات ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ بہت خندہ پیشانی کے ساتھ سب سے پیش آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہے کہ دسترخوان پہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ کھجورے کھا رہے ہوتے ہیں. اب ان کی ایک آنکھ جو سی ہے وہ دکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو سے ہیں آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے اور آپ کھجورے کھا رہے ہیں. تو جو صحابی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ بائنی آنکھ دکھ رہی ہے جبکہ کھجورے میں دائنی طرف سے کھا رہا ہوں. تو یہ ایک تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ یہ استاد اور شاگرد آپس میں کتنی محبت رکھتے تھے اور کتنے احترام کے ساتھ وہ آپس میں جو ہے وہ خوش ہو لیا کرتے سارا کچھ. اور آج کے دور میں ہم لوگوں کو ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھ کے یہ جو سا ہے اس طرح کی فضا قائم کرنا چاہیے کہ ہمارے مزاح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور ہم سب لوگ خوش بھی ہوں. تو اس میسج کے ساتھ کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. تھینک یو.